حماس اور اسرائیل کے درمیان 24 گھنٹے سے جنگ جاری، گلی محلوں میں بھی جھڑپیں۔ حماس کے حملوں میں 500 سے زائد اسرائیلی ہلاک، مرنے والوں میں بریگیڈیئر کمانڈر بھی شامل۔ 1590 اسرائیلی زخمی۔ حماس کا اسرائیلی کمانڈر نمرود اللونی سمیت متعدد کو یرغمال بنانے کا دعویٰ۔ حماس رہنماؤں کا کہنا ہے پکڑے گئے اسرائیلی فوجیوں کو سرنگوں میں محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ میں لبنانی تنظیم حزب اللہ بھی شامل۔ حماد مغنیہ یونٹ کا 3 اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ، درجنوں جنگجو لبنان سے اسرائیل میں داخل ہو گئے۔ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل ہوش و حواس کھو بیٹھا، غزہ پر وحشیانہ حملہ کر دیا۔ قابض فوج کی نہتے فلسطینیوں پر اندھا دھند بمباری، دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں۔ 232 فلسطینی شہید، 1600 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ کی بجلی بند کر دی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی فوج اب تک جنگجوؤں سے ایک بھی علاقہ خالی نہ کرا سکی۔ ادھر اسرائیل کی بمباری کا منظر ٹی وی کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ امریکہ نے اسرائیل کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان رابطہ۔ حماس کے حملوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم کو تعاون کی پیشکش، سلامتی کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا حماس کے بلا اشتعال حملوں کی مذمت کرتے ہیں، ہماری ہمدردیاں ہلاک اسرائیلی خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ حماس کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، صہیونی ریاست الاقصی فلڈ کی زد میں آ گئی۔ حماس نے دہائیوں سے ظلم ڈھانے والے اسرائیل پر کاری ضرب لگائی۔ اسرائیل پر حملہ 1973 کی جنگ کے 50 سال پورے ہونے پر کیا گیا۔ اسرائیل کو جتنا نقصان اس حملے میں ہوا اتنا گزشتہ 5 دہائیوں میں نہیں ہوا۔ پہلی بار حماس کے جنگجو اسرائیلی علاقوں میں داخل ہوئے، پہلی بار ہی کسی اسرائیلی کمانڈر کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ غیر قانونی بستیوں سے اسرائیلی شہریوں کو نکال باہر۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، امن کے لیے 2 ریاستی حل ضروری قرار دے دیا۔ صدر مملکت نے کہا فلسطین اور اسرائیل میں بڑھتے تشدد پر سخت تشویش ہے، تصادم سے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بولے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تازہ صورتحال مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کشیدگی روکنے میں کردار ادا کرے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عالمی برادری کشیدگی بڑھنے سے روکے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب۔ اقوام متحدہ کا فریقین پر بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری پر زور۔ مصر اور ترکی نے فریقین سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کر دی۔ قطر نے اسرائیل کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ سعودی عرب اور UAE نے کشیدگی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر کی فلسطینی جنگجوؤں کو مبارکباد، اپنے پیغام میں کہا آزادی تک فلسطینی جنگجوؤں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک نے حملے کی مذمت کر دی۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں کا مشن، مسلم لیگ نون آئے ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں سیاسی پاور شو کے لیے تیار۔ مسلم لیگ نون نے 20 ایکڑ سے زائد رقبے پر پنڈال سجا لیا۔ پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا۔ 25 فٹ بلند اور 60 فٹ چوڑا سٹیج تیار کر دیا گیا۔ پنڈال میں 20,000 کرسیاں لگا دی گئیں۔ مریم نواز کارکنوں کا لہو گرمائیں گی۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی اور ان کے ایجنڈے کے بارے میں بھی اظہار خیال کریں گے۔ غیر قانونی مقیم افراد کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 23 دن باقی۔ کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف گھیرا بند، 872 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ دستاویزات کی چھان بین جاری، غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ادھر اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر مقیم 19 غیر ملکی قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں آپریشن جاری۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایمرجنسی بلاک کا اپ گریڈیشن پلان، ایمرجنسی بلاک اپ گریڈ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا PIC کا دورہ، اگلے ہفتے کے آغاز میں ایمرجنسی کے گراؤنڈ فلور کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کرنے کا حکم۔ محسن نقوی نے بیرون ملک سے سرجنز کی خدمات دینے کی بھی ہدایت کر دی۔ بورڈ کی منظوری کے بعد کانٹریکٹ پر سرجنز کو ہائر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اسپتال میں مریضوں کا فراہم کردہ سہولتوں اور مفت ادویات کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار۔
डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम को ना मिला। मुल्क भर में जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कराची में अदरक की कीमत 1000 रुपये फी किलो मुकर्रर, लहसुन 450 रुपये किलो हो गया, टमाटर 120, भिंडी 150 और प्याज 140 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। आवाम सरापा एहतजाज, आला हुक्काम से कीमतें कम कराने का मुतालबा कर दिया। और पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन जल्जले को 18 साल बीत गए। 2005 को आने वाले क़यामत खेज़ जल्जले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। आज़ाद कश्मीर, हज़ारा डिवीज़न समेत केपी में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जल्जले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। हंसते बसते शहर सैकड़ों में उजड़ गए थे। आज़ाद कश्मीर में 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म अनवारुल हक की शहादाए ज़ल्ज़ला की यादगार पर हाज़री, फातह खानी की, फूल चढ़ाए। उधर लाहौर में PDMA की जानिब से 8 अक्टूबर की मुनासबत से आगाही वॉक, नासिर बाग से लेकर टाउन हॉल तक रैली निकाली।